ناظرین، آن لائن مسائل ٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان مفتی مظفر عالم پورنوی ایک بار پھر نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عبارت ہے فَإِن قِيلَ يجوز ألا يكون مسبوقا بكون آخر أصلا كما في آن الحدوث فلا يكون متحركا كما لا يكون ساكنا. قلنا هذا المنع لا يضرنا لما فيه من تسليم المدعى على أن الكلام في الأجسام التي تعددت فيها الأكوان وتجددت عليها الأعصار والأزمان، وأما حدوثهما فلأنهما من الأعراض وهي غير باقية، ولأن ماهية الحركات لما فيها من انتقال حال إلى حال تقتضي المسبوقية بالغير والأزلية تنافيها، ولأن كل حركة فهي على التقضي وعدم الاستقرار، وكل سكون فهو جائز الزوال، لأن كل جسم فهو قابل للحركة بالضرورة، وقد عرفت أن ما يجوز عدمه يمتنع قدمه. وأما المقدمة الثانية فلأن ما لا يخلو عن الحوادث لو ثبت في الأزل لزم ثبوت الحادث في الأزل وهو محال. عبارت کا ترجمہ، فَإِن قِيلَ، پس اگر یہ اعتراض کیا جائے اور یہ کہا جائے یہ بھی جائز ہے کہ وہ کون مسبوق نہ ہو دوسرے کون سے بالکل، جیسا کہ پیدا ہونے کے وقت میں پس وہ متحرک نہ ہوگا جیسا کہ وہ ساکن نہ ہوگا، تو ہم کہیں گے کہ یہ اعتراض ہم کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اس وجہ سے کہ اس میں ہمارے دعویٰ کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں گفتگو ان اجسام میں ہے جن میں اکوان متعدد ہو چکے ہوں اور جن پر بہت عرصہ اور زمانہ گزر چکا ہو۔ اما حدوثہما، اور بہرحال ان دونوں کا حادث ہونا تو اس لیے کہ وہ دونوں اعراض میں سے ہیں اور وہ باقی رہنے والے نہیں ہیں، اور اس لیے کہ حرکت کی ماہیت اس وجہ سے کہ اس میں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف انتقال ہوتا ہے مسبوق بالغیر ہونے کا تقاضا کرتی ہے، اور ازلی ہونا اس کے منافی ہے، اور اس لیے کہ جو بھی حرکت ہے تو وہ ختم ہونے اور برقرار نہ رہنے پر ہے، اور جو بھی سکون ہے تو اس کا زوال ممکن ہے، اس لیے کہ جو بھی جسم ہے تو وہ حرکت کو قبول کرنے والا ہے بدیہی طور پر، اور تحقیق کہ تم جان چکے ہو کہ بے شک جس کا معدوم ہونا جائز ہے اس کا قدیم ہونا محال ہے۔ اور بہرحال دوسرا مقدمہ تو اس لیے کہ جو شے حادث سے خالی نہیں اگر وہ ازل میں ثابت ہو تو لازم آئے گا حادث کا ثبوت ازل میں، اور یہ محال ہے۔ عبارت کا مطلب، یہاں سے مصنف ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے اعیان کے حرکت و سکون سے خالی نہ ہونے کی جو دلیل ذکر کی ہے اس سے تمام اعیان کا متحرک یا ساکن ہونا ثابت نہیں ہوتا، اس لیے کہ متحرک یا ساکن ہونے کے لیے ایک کون کا دوسرے کون سے مسبوق ہونا ضروری ہے، اور یہ اس وقت ہوگا جب کہ دو کون ہو۔ آپ کو ہم ایک ایسی مثال بتا رہے ہیں، ایک ایسا جسم بتا رہے ہیں کہ وہاں پر دو کون نہیں ہے، ایک ہی کون ہے۔ جب دو کون نہیں ہے تو پھر ایک کا مسبوق ہونا دوسرے کا سابق ہونا یہ بات پائی نہیں جائے گی، اور اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی ایسا جسم جو آنے حدوث میں، یعنی جس وقت کسی عین کا وجود ہوتا ہے، جس وقت کسی جسم کا وجود ہوتا ہے تو اس وقت جو کون اس کو سب سے پہلے حاصل ہوتا ہے وہ کسی کون سے مسبوق نہیں ہوتا، بس وہ عین اس وقت نہ متحرک ہوگا نہ ساکن ہوگا، اس لیے کہ متحرک یا ساکن ہونے کے لیے دو کون کا ہونا ضروری ہے، اور یہاں پر ایک ہی کون ہے، اور وہ آنے حدوث، اور وہ اس شے کے وجود میں آنے کے وقت جو کون اس کو حاصل ہے، اس سے پہلے اس کو کوئی کون نہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ یہ اعتراض ہے۔ مصنف اس اعتراض کا دو جواب ذکر کر رہے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض ہم کو مضر نہیں ہے، اس اعتراض سے ہمارے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے،
کیونکہ اس سے ہمارے دعوے کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ ہمارا مقصد اعیان کو متحرک یا ساکن ثابت کرنے سے ان کے حدوث کو ثابت کرنا ہے۔ پس جب آپ نے ان کے حدوث کو تسلیم کر لیا، مان لیا، تو اب ان کے متحرک یا ساکن ہونے کو ثابت کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا جواب اس اعتراض کا یہ ہے کہ ہم نے جو کہا کہ اعیان حرکت و سکون سے خالی نہیں ہیں، تو اس سے مراد وہ اعیان ہیں جس پر صدیاں گزر چکی اور بے شمار اقوال ان کو حاصل ہو چکے، جس سے یہ خیال ہو سکتا ہے، جس سے یہ انسان سمجھنے لگتا ہے کہ شاید یہ قدیم ہو اور ہمیشہ یوں ہی رہیں گی، جیسے افلاک اور عناصر رہ گئے وہ اعیان جس کا حدوث مشاہد ہے اور قسم بھی ان کو حادث مانتے ہیں، تو ان میں ہماری گفتگو نہیں ہے، لہذا ان کے ذریعے اعتراض کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا۔ یہاں سے مصنف حرکت و سکون کے حادث ہونے کی دلیل پیش کر رہے ہیں اور 3 دلیلیں مصنف نے ذکر کی ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ حرکت اور سکون کے حادث ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہے، ایک دلیل تو یہ ہے کہ یہ دونوں اعراض میں سے ہیں اور عشائرہ کے نزدیک اعراض کو بقا نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حرکت کی ماہیت مسبوق بالغیر ہونے کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ اس میں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف انتقال ہوتا ہے، مثلا سکون سے حرکت کی جانب یا حرکت سے دوسری حرکت کی جانب، پس دوسری حالت پہلی حالت سے مسبوق ہوگی، اور مسبوق بالغیر ہونا یعنی کسی کے بعد آنا، کسی کے بعد ہونا ازلی اور قدیم ہونے کے منافی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جو بھی حرکت ہے وہ ختم ہونے اور برقرار نہ رہنے پر ہے، یعنی ہر وقت وہ بسر زوال ہوتی ہے، کسی حال میں بھی اس کو قرار نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو بھی سکون ہے وہ ممکن الزوال ہے، کیونکہ ہر جسم قابل حرکت ہے بدیہی طور پر، اور یہ بات آپ جان چکے ہیں کہ جس چیز کا زوال اور عدم ممکن ہو اس کا قدیم ہونا محال ہے، وہ چیز قدیم نہیں ہو سکتی۔ اما المقدمۃ الثانیۃ، پچھلے صفحے میں مصنف نے جہاں سے اعیان کے حدوث کی دلیل بیان کرنے کا آغاز فرمایا، تو یہ بات آئی کہ اعیان کے حدوث کی دلیل 2 مقدموں پر مشتمل ہے۔ اب تک پہلے مقدمہ کی تفصیلات آپ کے سامنے آئی، اب یہاں سے مصنف دوسرے مقدمہ کی دلیل ذکر کر رہے ہیں۔ دوسرا مقدمہ یہ تھا کہ جو چیز حادث سے خالی نہیں ہوتی وہ بھی حادث ہوتی ہے، یہاں سے اس کی دلیل بیان کر رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر ایسی چیزیں حادث نہ ہوں بلکہ قدیم اور ازلی ہوں، تو جو حوادث ان کے ساتھ ہوں گے ان کا بھی ازل میں ہونا لازم آئے گا، حالانکہ حادث کا ازل میں ہونا محال ہے، اس لیے کہ حادث مسبوق بالعدم ہوتا ہے، یعنی اس کا وجود اس کے عدم کے بعد ہوتا ہے، اور اس کے عدم کا زمانہ اس کے وجود کے زمانے سے پہلے ہوتا ہے، اور ازل میں کسی شے کا مسبوق بالغیر ہونا اس طور پر کہ اس کا زمانہ غیر کے زمانے کے بعد ہو محال ہے، کیونکہ ازل سے پہلے کوئی زمانہ نہیں ہے۔ کہ اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر پہلی مرتبہ آ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر پہلے سے چینل کو سبسکرائب کیے ہوئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر